IBB ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ آج انٹرنیشنل ایجوکیشنل ڈے یعنی عالمی یوم تعلیم کے حوالے سے حاضر ہوں۔ پچھلے برسوں میں جب جو اخبارات میں آرٹیکل لکھتا رہا وہ پرائمری ایجوکیشن، گرلز ایجوکیشن، ٹیچرز کی ٹریننگ، اس کی ایجوکیشن، اس حوالے سے تھا۔ آج جو ٹاپکس میں نے اس موقع کی مناسبت سے منتخب کیا ہے وہ ہے ہائر ایجوکیشن، یعنی یونیورسٹی تک کی تعلیم، کیونکہ اعلیٰ تعلیم ہی یعنی ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، اس کے بعد جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے خصوصاً شعبوں میں ریسرچ کی بنیاد پر ہی دنیا کے ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہم سپر پاور امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ جسے کولمبس نے 1492 میں دریافت کیا تھا اور 1864 تک، پھر 1860، 61، 64 تک وہاں پر پھر ایک سول وار ہوئی جو اصل میں ایک طرح کا انقلاب تھا، جس میں ابراہم لنکن کامیاب ہوئے، غلام داری کا نظام ختم ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت سے ترقی کرتا 20ویں صدی یعنی 1901 کے بعد وہ حقیقت میں دنیا کی سپر پاور، بڑی پاور بن چکا تھا۔ اور پھر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1911 میں امریکہ اپنا پہلا بحری بیڑا بنا چکا تھا، جس کے اوپر سے ہوائی جہاز اڑ کر کسی ساحل کے پاس وہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور اس پر 10، 12، 15 جو لڑاکا طیارے تھے وہ وہاں سے اڑ کر اس علاقے پر حملہ کر سکتے تھے، فضائی حملہ۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 میں پہلی مرتبہ دنیا سے بہت بڑا سرمایہ اور برین ڈرین یعنی ذہین ترین، فتین ترین لوگ وہاں گئے، اور اس کو لینڈ آف اپرچونیٹی یعنی مواقعوں کی سرزمین کہا گیا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ملک سے گیا آدمی 10، 15، 20، 25، 30 برسوں میں اتنی محنت کر کے آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی جو سب سے بڑا عہدہ ہے صدر کا، وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے نظام میں بنیادی چیزیں جو رہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز تعلیم اور اعلیٰ تعلیم رہی۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہاں آپ کو کچھ اعداد و شمار دنیا کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں یونیورسٹیوں کی کل تعداد جو اب شاید کچھ بڑھ گئی ہو، 4-5 سال پہلے کے یہ اعداد و شمار ہیں، 4 سال پہلے کے 18,650 سے کچھ زیادہ۔ ان میں سے 11% یونیورسٹیاں امریکہ میں ہیں، جن کی کل تعداد 2,038۔ دوسرے نمبر پر میکسیکو ہے، جس میں 9% یونیورسٹیاں ہیں کل تعداد کی۔ فلپائن میں 7% ہیں، پھر چین چوتھے نمبر پر ہے، بھارت 5ویں نمبر پر ہے۔ اب معیار کے اعتبار سے دیکھیں، صرف تعداد ہی فرق ایک وہ نہیں ڈالتی، معیار کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 100 یونیورسٹیاں جو دنیا کی معیار کے اعتبار سے جو یونیورسٹیاں ہیں، ان میں سے 100 میں سے 51 یونیورسٹیاں امریکہ میں ہیں۔ برطانیہ میں 10 یونیورسٹیاں دوسرے نمبر پر ہے۔
फिर 6 जापान और जर्मनी में 6 हैं, और स्विट्ज़रलैंड में 5, फिर नीदरलैंड में 4 यूनिवर्सिटियाँ इस 100 में से जो टॉप की यूनिवर्सिटियाँ इसमें आती है। चीन में जो 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं दुनिया में टॉप की मैार के एतबार से, उसमें से 3 हैं, और डेनमार्क, नॉर्वे, ताइवान और सिंगापुर में 1 है। अंदाज़ा कीजिए कि हमारे पास 100 क्या 500 यूनिवर्सिटियों में से भी हमारे पास 1 यूनिवर्सिटी नहीं है। अलबत्ता 1000 यूनिवर्सिटियों में से 1-2 यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ आती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मायार तालीम के एतबार से हम कहाँ खड़े हैं। अब हम आगे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन 18,650 यूनिवर्सिटियों में से जो तलबा की तादाद, तलबा और तालबात की तादाद है, वो 20 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, और इसमें जो उम्र का ग्रुप है वो 20 साल से 24 साल तक का है। ये तादाद 1998 में, यानी आज से 25 साल पहले 8 करोड़ 90 लाख थी। अब जब हम ये बात करते हैं हमारे यहाँ तालीम का मयार, यानी जब जो लोग स्कॉलर पीएचडी करते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम तादाद है जो 20-25 साल की उम्र में पीएचडी के मराइल में दाखिल हो जाए या कंप्लीट कर ले। हमारे यहाँ ये 35-40, अभी कहीं जा कर के अल्लाह ज़िंदगी दे अताउर रहमान, डॉक्टर अताउर रहमान को उन्होंने ये कर दिया था कि 45 साल से पहले उसको दाखिला देने दे। अब अंदाज़ा कीजिए जो पीएचडी कर जाते हैं 25 साल की उम्र में, उनके यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत म्यारी अंदाज से उससे पीएचडी की, 25 साल से लेकर 65, 70, 75 साल तक वो काम करता है, इजादात करता है, दरियाफ्तें करता है। बरतानिया की, अमेरिका की, जर्मनी की, जापान की ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, खुसूसन अमेरिका और बरतानिया, कि जहां पर बाज़ यूनिवर्सिटियों के सालाना बजट हमारे कौमी बजट से ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि फिर उनको हुकूमत दे रही है पैसे, नहीं, उनके स्टूडेंट, उनके स्कॉलर जो रिसर्च करते हैं उसको पेटेंट करवाया जाता है, और पेटेंट करने के बाद वो उससे इतनी बड़ी अमाउंट आती है कि वो उस यूनिवर्सिटियों के रिसर्च के अखराजात उठाती है। आगे चलते हैं जनाब। हम वो लोग हैं, जब सल्जूकी हुकूमत थी, बादशाह मलिक शाह अव्वल उनके वज़ीर थे निज़ामुल मुल्क तूसी, नाम तो असल में उनका अबुल अली हसन बिन अली था। ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने जनाब अली बहुत तवज्जो दी तालीम पर। कहते हैं कि बादशाह ने हुक्म दिया कि दिफा के लिए बड़े बड़े किले तामीर कराओ। उन्होंने सारे पैसे तालीमी दरसगाहों पर और उस पर सर्फ कर दिए। बादशाह के कान भरे कि वज़ीर ने ये किया है, तो उन्होंने कहा जाकर मुझे वो दिखाओ किले। तो वो ले गया और उसने वो यूनिवर्सिटियाँ दिखाई। उस वक्त तक मुसलमान, सल्जूकी और दीगर मुसलमान रियासतें भी आगे थीं तालीम के शोबे में। 20वीं सदी तक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो ढांचा या जो सूरत हाल इस निज़ाम तूसी ने फराहम की थी, वो इस्लामी मुल्कों में नाफिज़ अमल रही। लेकिन उसके बाद ये उम्मत खराफात में खो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में हैं उसके एतबार से 20वें नंबर पर आ रहा था वो 2018 में।
اب ڈر ہے کہ شاید ذرا اور نیچے آ گیا ہو۔ اس وقت تک ملک میں 199 یعنی 89 یونیورسٹیاں تھیں، اب تقریباً شاید کوئی 198 197 ہو گئے ہوں گی۔ ان میں سرکاری، پنجاب کو ہم دیکھیں تو سرکاری یونیورسٹیاں 35 ہیں پنجاب میں، اور 26 نجی یونیورسٹیاں، کل 61 یونیورسٹیاں 12 کروڑ آبادی کے صوبے میں۔ سندھ میں سرکاری سطح پر 23 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، اور نجی شعبے میں 32 یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، کل 55 یونیورسٹیاں۔ صرف کراچی کی آبادی اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری شعبے میں 25 یونیورسٹیاں اور 10 نجی یونیورسٹیاں، معاف کیجیے گا، کل 35 یونیورسٹیاں ہیں۔ بلوچستان میں 7 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور 1 نجی یونیورسٹیاں، کل 8 یونیورسٹیاں ہیں۔ گلگت بلتستان میں سرکار کی 2 یونیورسٹیاں ہیں، اور آزاد جموں کشمیر میں 5 سرکاری یونیورسٹیاں، 2 نجی یونیورسٹیاں، 7 یونیورسٹیاں ہیں۔ اسلام آباد میں 15 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور 6 نجی یونیورسٹیاں ہیں، کل 21 یونیورسٹیاں۔ پاکستان کے ان جو یونیورسٹیاں ہیں، ان میں 2018 کے مطابق 11,92,535 طلباء و طالبات زیر تعلیم تھے۔ اب یہ تعداد یہ سرکاری اس کی تھی، اور نجی یونیورسٹیوں کی تعداد جو تھی 2,70,744 تھی۔ کل تعداد 14,63,297 تھی، یہ یعنی اب 15,000 ساڑھے 15 لاکھ ہوں گے۔ اب اس میں جو بلوچستان ہے، چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے اور یہ IBB-TV یعنی عرفان بیگ بلوچستان ٹی وی ہے، لہٰذا بلوچستان کا حق ہم ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بلوچستان میں 2002 میں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ کی تعداد جو تھی 3,700 تھی، جو اب 30,000 ہو چکی ہے۔ سالانہ جو مطلب 7 یونیورسٹیوں کو ہماری صوبائی حکومت جو مدد کرتی ہے، پیسہ دیتی ہے، وہ 1,68 کروڑ روپے۔ اب اندازہ کیجئے کہ 30,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں، اس میں سے زیادہ تر چونکہ 28 یا 29,000 اسٹوڈنٹ سرکاری یونیورسٹیوں میں۔ ایسا بھی ہے کہ بعض یونیورسٹیوں کے شعبوں میں جو لیبارٹریاں ہیں، اس میں ایک اسٹوڈنٹ پر جو ریسرچ کے اوپر آتا ہے وہ 20 یا 25 روپے آتا ہے۔ کیا ریسرچ ہوگی؟ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت تعلیم کا شعبہ ہمارے پاس صوبائی اس میں آ گیا ہے، کوشش ہوتی ہے، اس لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جو ہے اب وہ امداد یا وہ اس میں کمی آ گئی ہے، اور وہاں پر بھی ہائر ایجوکیشن پر کٹ لگا دیا گیا۔ اب جناب یہ ہے کہ اب بلوچستان کو دیکھیں، کل جو پاکستان کا ساحل ہے 1,000 کلومیٹر، اس میں 770 کلومیٹر ساحل بلوچستان کے پاس ہے، اور بلوچستان میں ملک کی پہلی یونیورسٹی میرین یونیورسٹی ہے اوتھل۔ اس کے بعد بلوچستان میں بعض بڑے بڑے ملکوں میں 1 یا 2 ایکالوجیکل زون ہوتے ہیں، بلوچستان میں 6 سے زیادہ ایکالوجیکل زون۔ اس کی رینج لائنز پر آپ کو بہت سے جڑی بوٹیاں اور پھر معدنیات کے حوالے سے بلوچستان کے ضلع چاغی کو معدنیات کا عجائب گھر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا جانور یا جو جانور پائے جاتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں یہ وہ، اس کا 45% پیدا کرتا ہے۔ ہماری صورتحال تجارتی، اقتصادی
اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تحقیق کو، اپنی تعلیم کو ان تمام شعبوں کی پیداوار سے ریلیٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ آج انٹرنیشنل ایجوکیشنل ڈے کے موقع پر یہ پیغام ہے، آپ تمام تک پہنچے۔ شکریہ۔